اور بھی آتے ہیں اور بات ذرا بھارت اور پاکستان کی بھی کرتے ہیں، اور اس بار جب بھارت اور پاکستان کی بات کرتے ہیں تو درپردہ مذاکرات سے پردہ ہٹا دیا ہے، اور یہ پردہ خود قمر جاوید باجوہ کی طرف سے ہٹایا گیا ہے جو ISI کے آرمی چیف بھی ہے، اور پاکستان کے اندر آرمی چیف نے غیر رسمی بات چیت یعنی افطار پارٹی چند صحافیوں کے ساتھ کی تھی، جس دوران کئی اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ جنرل باجوہ نے درپردہ مذاکرات سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی بات چیت کے دوران انہوں نے اس بات کا خلاصہ پیش کیا ہے کہ جس طریقے سے ناجنگ معاہدے کی خلاف ورزی جو ہو رہی تھی، اس پر جو معاہدہ طے پایا گیا ہے، دراصل اس کے پیچھے براہ راست مذاکرات کا سلسلہ ہوا ہے، اور انہوں نے کل جمعے کی شام کو یہ میٹنگ ہوئی تھی، اور آج پاکستان کے کئی اخباروں نے ان خبروں کو ترجیحی بنیاد پر لیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوبھال اور پاکستان کے انٹر سروس ایجنسی ISI جو ہے ان کے جو چیف ہے جنرل فیض حمید گل کے بیچ سیکرٹ ملاقات ہوئی ہے یونائٹڈ عرب امارات کے دوران۔ پہلے یہ تھا کہ NSA اور NSA کی ملاقات ہوئی ہے، اب اس میں ایک پیچ اور جڑ گیا ہے کہ اجیت ڈوبھال صاحب کی اور ISI کے چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید گل کے بیچ میں بھی عرب امارات کے اندر ملاقات ہوئی ہے، اور اس دوران کئی باہمی معاملات کو آگے بڑھانے پر کوشش کی گئی ہے، یعنی ایک طرف سے NSA بھی تھے اور دوسری طرف سے ISI کے چیف بھی تھے پاکستان کے، اور یہاں سے اجیت ڈوبھال صاحب بات کر رہے تھے، اور باتوں میں کئی باتوں کو حتمی شکل بھی دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ مانا گیا کہ 2003 کے سیز فائر کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ اخباروں کی خبروں کے مطابق جو چھپ کر سامنے آ رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا کہ تقریباً ملاقات 4 گھنٹے سے زیادہ دیر تک چلی ہے، جس دوران آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے جو بات کہی ہے، صحافیوں کے ساتھ تقریباً 2 درجن سے زیادہ صحافی وہاں پر موجود تھے، اور پاکستانی آرمی کے ہائرارکی جو ہے یعنی جو ٹاپ موسٹ جنرلز تھے ان کے سامنے یہ سارا خلاصہ انہوں نے کیا ہے، لیکن جب ISI چیف کا نام لیا گیا تو وہ اس وقت اس افطار پارٹی کے اندر موجود نہیں تھے، یہ بھی اخباروں کے اندر تحریر کیا گیا ہے۔ تاہم بڑی خبر جو اس میں سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جب یہ ملاقاتوں کا سلسلہ چلا تو اس کے بعد ہم نے مثبت اپروچ دونوں طرف سے دیکھا ہے، اور آنے والے دنوں میں کچھ اور بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ ماضی کی تلخیوں کو بلا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، یہ آرمی چیف پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ بیان دیا گیا ہے، بیان آیا ہے۔ یہ بیان کب آیا ہے؟ جب انہوں نے اسلام آباد کے اندر صحافیوں کے ساتھ افطار پارٹی کی، 2 درجن سے زیادہ صحافی تھے، اور ان صحافیوں نے اب اپنے ایڈیٹوریل اور اوپن پیج کے اندر اس پوری بات کا جو ہے وہ لیکھا جوکھا تحریر کیا ہے۔ اخبار کیا کچھ اور لکھ رہے ہیں جی، کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ تجارت پر پابندی برقرار رکھی، آخر ایسا کیوں؟ یہ سوال بھی پوچھا گیا آرمی چیف پاکستان سے، تو آرمی چیف پاکستان کی طرف سے جو بات سامنے رکھی گئی ہے، کہا گیا کہ سیاست اور سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی کچھ ذاتی مجبوریاں ہوتی ہیں، ان مجبوریوں کی وجہ سے کچھ ایسے فیصلے بھی بعض اوقات لینے پڑتے ہیں، لیکن انہیں امید ہے کہ حالات بدلیں گے، وقت بدلے گا، تجارت بھی ہوگی، اور تجارت بھی اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے یورپین یونین اور نافٹا کے بیچ میں شدید اختلافات کے بعد تجارت ہوئی تھی، یعنی بیس کہیں نہ کہیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 جس شدت کے ساتھ اس وقت گرفت کر رہا ہے بھارت کے اندر، پاکستان ہر وقت اور ہمتن کوشش کرے گا کہ بھارت اس مصیبت سے باہر آئے، کیونکہ دونوں ایٹمی پاور اس وقت ایشیا کے اندر ایمرج ہو رہے ہیں، اور دونوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اس وائرس سے باہر آئے۔ اس لیے جتنی بھی ضرورت ہوگی اور جتنی بھی بات چیت ہوگی اس میں ہر وقت یہ کوشش کی جائے گی کہ آپسی تعلقات کو بہتر بنایا جائے۔ تو یہ بڑی بات ہے جی جو جنرل باجوہ کی طرف سے سامنے رکھی گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ناجنگ معاہدے کا آپ ایگریمنٹ دیکھ رہے ہیں، دراصل یہ ماضی میں بھی ہوا تھا، اور اسی چیز کو شاہد خاقان عباسی جب تھے تو اس وقت بھی اس طریقے کی تیسرے ملک کے اندر بات چیت ہوئی۔ تاہم ایک بار پھر پاکستان نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ تیسرے فریق کی ثالثی نہیں ہے،
जरूर मुलाकात हुई है तीसरे मुल्क के अंदर, लेकिन सालिसी नहीं है। और इसी तरीके का अप्रोच भारत ने भी पहले ही अडॉप्ट किया था। फिलहाल खबर पाकिस्तान से यह है कि बाजवा ने दरपर्दा मुज़ाकरात से पर्दा हटा दिया। क्या कुछ हो रहा है, उन्होंने मुख्तसरन पाकिस्तानी मीडिया के चंद सहाफियों के साथ मुलाकात के दौरान ये बात बता दी है। बिल्कुल, पिछले 64 दिन अगर देखें तो कई अहम हमने देखे ऐसे मकामात रहे जहां पर अहम पेशरफ्त हुई है। LOC पर जो सीज फायर मुआहिदे के तहत अब इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए काम 24 फरवरी को हुआ था। DGMO से बात शुरू हुई थी और वो जाकर इस वक्त कहां तक पहुंची, सारी तफसीलात आपके सामने इशफाक गौहर ने रखी।